آئیے آگے چلیے. ایک نقطہ میں نے یہ اٹھایا تھا کہ اپنی مسنت پہ ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے. چوہا بھی اپنی بل میں شیر ہوتا ہے. ہر خطیب اپنی مسجد کا خطیب اعظم، ہر پیر اپنے آستانے کا غوث اعظم، ہر سیاسی کارکن اپنے حلقے کا سلطان اعظم ہیں. ہم سارے ہی اعظم، لیکن مزہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے خطیب اکٹھے ہوں، ان میں جو خطیب اعظم قرار پائے، ساری دنیا کے پیر جمع ہوں، ان میں جو غوث اعظم قرار پائے، شان تو اس کی ہوگی نا. سنو اپنے آقا کا رتبہ. 15 نمبر پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. اللہ کا قرآن سنیے. مالک ارشاد فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ فرماتا محبوب تو رات کو تہجد ادا کیا کر، یہ تیرے لیے خاص طور پہ نفع ہے، ان قریب ہم تمہیں مقام محمود پر بٹھائیں. پوری کائنات میں دیکھیں اور سیٹیں ہیں. یہ ہمارے ملک کی وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہے. آج عمران خان ہے، اس سے پہلے نواز شریف تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا. سیٹ ایک، سیٹ پر بیٹھنے والے کئی. صدر کی سیٹ ایک، بیٹھنے والے کئی. قربان جاؤں پوری کائنات میں مقام محمود سیٹ بھی ایک ہے، اس پر بیٹھنے والا محمد عربی بھی رب نے ایک ہی بنایا ہوا ہے. یہ چھوٹی بات تو نہیں نا. اللہ نے پوری کائنات میں سیٹ بھی ایک بنائی ہے، مقام محمود، اس پر بیٹھنے والا رب نے محمد بھی ایک ہی بنایا ہوا ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رب نے سیٹ بھی ایک بنائی، اس پر بیٹھنے والا محمد عربی بھی ایک ہی بنایا. قیامت کا جب دن ہوگا میرے آقا فرماتے اللہ میرے لیے مقام محمود کو ظاہر کرے گا. مقام محمود کو، سب سے اونچی سیٹ میرے آقا کی مقام محمود. وہ سیٹ کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی سیٹیں، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، الیاس، یعقوب، یوسف، اسحاق، صالح، داؤد. چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ باقی نبی. بڑی سیٹ پہ آقا کریم. نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی کہے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ فرمائے گا ابو جہل زبان بند کر، تو آج دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دیکھ کے پڑھا تو کیا پڑھا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا. دیکھ کے مانا تو کیا مانا. اللہ فرمائے گا زبان بند کر لے، تو آج دیکھ کے پڑھ رہا ہے. میں تو نبی کو ان دیوانوں کا بیڑا پار کروں گا جو بن دیکھے میرے یار کی دنیا پہ گلی گلی نعتیں پڑھا کرتے تھے. تو آقا کریم مقام محمود پہ ہوں گے، اور میرے آقا فرماتے میرے بلال کے لیے جنت سے اونٹنی لائی جائے گی. اس اونٹنی کی مہار بھی موتیوں کی، اس کا پلان بھی یاقوت، زمرد اور لال کا. اللہ فرمائے کہ بلال اس اونٹنی پہ بیٹھ جا. واہ بلال تیرے مقدر پر صدقے جاؤں، کبھی تو کعبے پہ کھڑا ہوتا ہے دنیا نیچے ہوتی ہے، آج کائنات نیچے پڑی ہے اور تو جنتی اونٹنی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. بلال سے پوچھا بلال یہ رتبہ تمہیں کیسے ملا؟ تو بلال کیا کہتے ہیں سنو پھر لوگوں، یہ رتبہ مجھے کس سے کیسے ملا. ایک دن پکڑ بلال نو کافرہ نے تتی رے دے اتے لٹا دیتا، میخاں ٹھوک کیوں نہ وچ تلیاں لک پتھراں نال دبا دیتا. چربی بدن بلال دی پگھل آئی، پتھر ایسا بدن اڑا دیتا. کتھے محمد رب ہودا کیوں نہ کے تینوں چھڑا دیتا. تو پھیروے لینا نہ ہودا کوڑا کافرے کے لگا دیتا. جسم پچ دے نال بلال عاشق اگو بول کے سنا دیتا. او مارا پیندیاں رہن یار دسدا رہے، او چاند تے میں چکور ہوواں، میرا عشق اجازت نہیں دیندا تو ہور تو وچوں میں ہور ہوواں. میرا عشق اجازت نہیں دیندا تو ہور تو وچوں میں ہور ہوواں. یہ بلال کا کمال ہے. کسی نے کہا بلال لوگوں کو مار پڑتی ہے، لوگ روتے ہیں، تو مسکراتا ہے. کہا لوگ مٹی کا برتن لینے جائیں نا بازار سے تو اس کو ٹھونک کے لیتے ہیں، کچا تو نہیں اندر سے. کہا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں خدا سے ہو رہا ہے، وہ بھی مجھے ٹھونک بجا کے لے رہا ہے. بلال کی دیکھو عشق کی پاور دیکھو. 21 سال پہلے کیا تھا منظر.
نیچے کوئلے بچھائے جاتے، اوپر بلال لٹایا جاتا، سینے پہ بڑا پتھر رکھا جاتا، امیہ بن خلف کوڑے مارتا، وجود کنگیوں سے چھیدتا، اور بلال بے ہوش ہوتا تو کہتا احد احد احد، ایک ہے۔ امیہ تیرے 360 جھوٹے ہیں، میرے محمد کا ایک سچا ہے، تیرے جھوٹے ہیں۔ بلال بے ہوش ہوتا تو یہ کہتا، پانی چھڑک کے ہوش میں لاتے تو پھر بھی یہ کہتا احد احد، ایک ہے۔ اور میرے آقا نے ایک دن دیکھا تو حضور رو پڑے، فرمانے لگے بلال جس ایک کو تو پکارتا ہے نا، ایک دن تجھے وہ نجات عطا کر دے گا۔ پھر وہ دور آیا کہ ابوبکر صدیق نے منہ مانگی قیمت اس کے مالک کو دے کے آزادی دلوائی، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا نے اٹھ کے بلال کو سینے سے لگایا اور بلال کو اپنا مؤذن بنایا۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، وہ دوستو غور کرو، 21 سال پہلے تو تھا پتھر اوپر بلال نیچے، 21 سال کے بعد اللہ نے وہ منظر بھی زمانے کو دکھایا کہ دنیا کا مقدس ترین پتھر حجر اسود، جس کو چومنے کو میں بھی ترستا ہوں، تم بھی ترستے ہو، 21 سال کے بعد دنیا کا مقدس ترین پتھر نیچے پڑا تھا، بلال کعبے پہ چڑھ کے کھڑا تھا۔ اور غور کریں، اللہ تعالیٰ رشتہ داری نہیں دیکھتا، اللہ محمد کی وفاداری دیکھتا ہے۔ ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا، رنگ گورا، آنکھیں موٹی، زلفیں سنہری، بڑا مالدار، قبیلے کا سردار، لیکن نبی سے دور رہا، بے نور رہا، مر گیا، چیچک کا پھوڑا نکلا، وجود گل سڑ گیا۔ بیٹوں نے اٹھا کے لاش کو باہر پھینکوا دیا، لوگوں نے لان تان کی، اور تمہارا باپ تھا، تمہارے لیے پیسہ اس نے کمایا۔ لوگوں کی لعنت سے بچنے کے لیے ابو لہب کے بیٹوں نے 2 غلاموں کو پیسے دے کے دور سے پتھر پھینکوا کے اپنے باپ کی لاش کو دنسا دیا۔ ابو لہب مکے کے اندر کہیں دنسایا گیا ہے، لیکن بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے؟ سگا چچا ہونے کے باوجود کسی کو قبر کا پتہ معلوم نہیں۔ وہ کالے رنگ والا بلال نبی کا کچھ نہیں لگتا تھا، رنگ کالا، ناک چپٹی، دانت بڑے بڑے، پاؤں میں ورم ہے، بکتا بکاتا غلام ہے، لیکن دور سے نبی کے قریب ہو گیا، رب کا حبیب ہو گیا۔ ملک شام میں جا کے دیکھو، بلال حبشی کی قبر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ میرا داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، میں حضرت بلال کی قبر پہ گیا، میں نے فاتحہ پڑھی، حضرت بلال کی قبر پہ سلام کیا، میں نے رات وہاں گزاری۔ جب میں رات بلال کی قبر کے پاس لیٹا تو مجھے میرے آقا نے دیدار عطا فرما دیا، حضور نے اپنی زیارت عطا کر دی۔ اور آقا کریم نے ایک بچے کی طرح بندے کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ فرمایا عثمان حجویری، یہ تیری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ذلت و خواری کا پٹا گلے میں ڈال کے دنیا سے چلا جاتا ہے، سگا چچا کیوں نہ ہو، رب رشتہ داری نہیں دیکھتا، رب محمد سے وفاداری دیکھتا ہے۔ بلال کو دیکھ لو، بلال کی قبر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور قیامت تک بلال کی قبر موجود ہی رہے گی۔ دوستو یہ درجے کیسے ملتے ہیں؟ بلال نے کہا کہ میرا عشق اجازت نہیں دیندا، تو ہور تے وچوں میں ہور ہوا۔ بلال اونٹنی پہ، کیسا منظر ہوگا؟ حضرت بلال جنتی اونٹنی پہ، سامنے آقا کریم مقام محمود پہ۔ اللہ فرما گیا ہے بلال میرے محبوب کی اذان پڑھ۔ پہلے نبیوں کے بھی کچھ طور طریقے ہوں گے عبادات کی طرف بلانے کا، ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ انداز ہوں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم قیامت کے میدان کے اندر میرے محبوب کی اذان پڑھی جائے گی۔ بلال اذان پڑھیں گے اور شروع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلال کے پیچھے پیچھے ہر گناہ گار، ہر انسان، حتیٰ کہ ولی، غوث، کتب، پیغمبر، مرسل، سارے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری خدائی کہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب بلال پڑھیں گے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بلال کی عادت ہوتی تھی کہ جب یہ کلمہ پڑھتے تھے تو حضور کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کیا کرتے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو میرا ذوق کہتا ہے جب بلال حشر کے میدان میں اذان پڑھیں گے اس وقت بھی انگلی میرے آقا کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور جب بلال کی انگلی میرے آقا کی طرف اٹھے گی 1,24,000 نبیوں کی انگلیاں بھی میرے آقا کی طرف اٹھیں گی، اور سارے یہ کلمہ پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔
آج نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں غور کرو، دنیا میں لوگ ہمارے کلمے پڑھتے تھے، آج ہم کلمے والے نبی ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔